إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. میرے محترم بزرگوں، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ پاک ہم سب کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. اس محبت کا راستہ یہی ہے جس کی طرف ساتھی اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رسول کے جو محبت رکھنے والے ہیں ان سے محبت کی جائے. ان سے محبت اللہ کی محبت تک پہنچ جاتی ہے اور یہ محبت پھر اللہ کی ساتھ فرما برداری کا تعلق سکھاتی ہے. شیخ کی محبت کے بارے میں ان کے کہنے پر فوراً میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا. ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ المعالی رحمہ اللہ، بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، تاریخ میں ان کا نام ہے. ان کے مرید تھے حضرت بھیک شاہ صاحب، پنجابی میں پیکھے شاہ کہتے ہیں، پیکھے شاہ. وہ ان کے مرید تھے اور خاص مرید تھے. گھر کے کام کاج خدمت سارے امور وہ سر انجام دیتے تھے بڑے لاڈلے. کسی وجہ سے اپنے پیر سے ناراض ہو گئے. پیر ناراض ہوا کرتے ہیں، استاد ناراض ہوتا ہے شاگرد پر. وہ اپنے شیخ سے ناراض ہو گئے. ناراض ہو کر شیخ کی بستی چھوڑ کر کئی میل ان کی اپنی بستی تھی وہاں چلے گئے، گاؤں تھا. اس کے بعد بارش ہوئی بہت زیادہ اور محسوس کیا بھیک شاہ صاحب نے کہ یہ سارے علاقے میں بارش ہے. شیخ کے مکان پر بھی بارش ہو رہی ہو، کچا مکان ہے، ہو سکتا ہے ٹپکتا ہو اور شیخ کو تکلیف ہو. حالانکہ ناراض خود تھے. پھر شیخ کے مکان کی اصلاح اور شیخ کو راحت پہنچانے کے لیے کئی میل سفر کر کے شیخ کے مکان پر پہنچے. پانی آواز صاف صحیح آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. اس کی وجہ کیوں پہنچے؟ یہ تو ناراض تھے. اصل میں یہ محبت کا راستہ ایسا ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی پیش آتی ہیں کہ بظاہر تو ناراضگی ہے لیکن دل ان کی محبت سے بھرا ہوا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے اور حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے نا، کہنا چاہیے. امام طحاوی رحمہ اللہ اور علماء کی ایک بڑی جماعت اس کی قائل ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کا پاک نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا واجب ہے، نہ پڑھنا گناہ ہے. اس جماعت کا موقف ہے. اور حضور نے بھی فرمایا ایک حدیث میں، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور درود و سلام نہ پڑھے وہ خاسر و خائب ہو جائے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو میرا نام ہے دروشی نہ پڑھے اس نے مجھ سے بے وفائی کی. اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم سارے کہہ. اس کا ایک مستقل معمول بھی ہے، اس کے بڑے فائدے اگر کہو تو میں عرض کر دوں. صلی اللہ علیہ وسلم مختصر درود و سلام ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھا جا سکتا ہے.
لیکن وہاں بہت مقبول ہے، اس کے پڑھنے کی بڑی برکات ہے۔ اگر کوئی ایسا وظیفہ بنا لے صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح دن کو، 10 تسبیح رات کو، اور 24 گھنٹے میں درود ابراہیمی کی ایک تسبیح۔ درود ابراہیمی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ نماز والا درود ابراہیمی کہلاتا ہے۔ اس کے کلمات عرش سے اترے اور زبان نبوت سے جاری ہوئے، اس لیے بہت مقدس درود ہے۔ اس کی ایک تسبیح اور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 تسبیح دن کو، 10 رات کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو دنیا کی زندگی میں برکت ہو جائے گی، ہر کام میں، دینی امور میں بھی اور دنیاوی امور میں بھی۔ دوسرا، جب موت کا وقت آئے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے گا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو اس دروشی کی برکت سے خاتمہ ایمان پر اور زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے، اس کی قبر نور سے بھر جائے گی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہوگی۔ پانچواں ایک فائدہ اور بھی ہے، جو باقاعدگی سے پڑھے، ناغے نہ کرے، وضو کر کے پڑھے، ہاں جی، تو اس کو اس کا ایک بہت میٹھا پھل ملے گا۔ صوفیہ لکھتے ہیں شیریں ترین ثمرہ، سب سے میٹھا پھل درود شریف کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اور زیارت کے بارے میں حدیث میں آیا ہے من رآنی فقد رآنی، فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا خواب میں مجھے کو دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی، شیطان میری شکل بنا کے نہیں آ سکتا۔ اگر خواب میں تأثر ہو کہ حضور کو دیکھ رہا ہوں تو حضور ہی ہوتے، خواہ اس شکل و شباہت و حسن و جمال کے نہ دیکھیں آپ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو دیکھنے میں کمی کوتاہی ہے نا، تو وہ اصل میں اس آئینے کی کوتاہی ہے۔ یہ آئینہ صحیح نہیں۔ اچھا حسین چہرہ ہو اور آئینہ پر داغ ہو تو چہرہ صاف نظر نہیں آتا، تو چہرے کا قصور نہیں ہے، وہ آئینے کی خرابی کی وجہ سے ایسا۔ انسان کو اللہ پاک اس طرح بھی متوجہ کرتے ہیں کہ زیارت کرا دیتے ہیں لیکن اصلی شکل میں نہیں ہوتی، تاکہ یہ دین کی طرف زیادہ لگے۔ اللہ جل شانہ۔ تو بہرحال اس درود شریف کی برکت سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوگی۔ ایک فائدہ اور بھی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس درود شریف کو پڑھا پابندی سے، اہتمام سے، محبت سے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ یہ درود شریف مدینہ شریف میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا لو صلی اللہ پڑھا کرو، پڑھنے سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ 10 تسبیح دن کو، 10 رات کو، اس درود کی چھوٹا ہے، مختصر ہے، بہت مقبول ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھا جانے والا ہے۔ اور ایک تسبیح درود ابراہیمی۔ بات کیا کر رہا تھا؟
ہاں میں کہہ رہا تھا کہ حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ ناراضگی بھی ہو اور دل بھی محبت سے بھرا ہوا ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو ناراض ہوتی۔ کہا یا رسول اللہ کیسے؟ جب بات کرتے ہوئے تو قسم کھاتی ہے، تو جب تجھ کو ناراضگی نہیں ہوتی تو کہتی ورب محمد، رب محمد کی قسم، پھر بات شروع کرتی ہے۔ جن دنوں تو ناراض ہوتی ہے کہتی ورب ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ بات بالکل ٹھیک، لیکن میری ناراضگی کی صورت یہ ہے، لا اترک الا اسمک، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کی ذات محبت دل میں جاگزی ہوتی ہے، میں صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، محبت سے دل بھرا رہتا ہے۔ تو پیر بھی شاہ صاحب کو شیخ سے محبت تو بہت زیادہ تھی، خیال سے کہ شیخ کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اپنی بستی سے چلے کئی میل سفر کر کے آئے، واقعی بارش ہو رہی تھی، تو چونکہ ناراض تھے تو اس لیے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، چھت کے اوپر پچھلی جانب سے چڑھ گیا، کوٹھے کی چھت پر پچھلی جانب سے چڑھ گئے بغیر بتایا، اور دیکھا کہ یہاں پانی گر رہا ہے، یہ ہے، ٹھیک ٹھاک کیا، اچھی طرح اس کو دیکھا، وہ پانی گرنا بند ہو گیا۔ گھر میں امی جان جو تھے مائی صاحبہ تھے، انہیں حضرت سے کہا حضرت یہ پانی گر رہا تھا اور بارش رکی نہیں ہے اور پانی گرنا بند ہو گیا، یہ کوئی اوپر آدمی ہے اس نے ٹھیک کی ہے جگہ۔ تو شیخ کو بھی بہت اعتماد، بہت محبت، فرمایا یہ بھیکشا ہی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پردہ کرا کر صحن میں کھڑے ہو کر حضرت المعالی رحمہ اللہ نے آواز دی بھیک، حضرت کی آواز آنے سے کہ حضرت نے میرا نام لیا ہے، بھیک شاہ صاحب تو عرشوں سے جا لگے، چھلانگ لگا دی، شیخ کے پاؤں گر گئے، اور شیخ نے بڑی محبت فرمائی، بہت ان کا فیض ہوا، بہت بڑے اللہ والے ہوئے۔ ان کا ایک شعر بھی یاد آ رہا ہے، سنو بھیکا سب دی گدڑی لال، پنجابی ہے، پنجابی ہے، بھیکا سب دی گدڑی لال، جو نہ جانے کھولن او رہے کنگال۔ یہ جو گدڑی ہے نا جسم ہے، ہر ایک کے جسم میں اللہ نے لال رکھا ہے، اللہ کی محبت کا لال، عشق الہی کا لال رکھا ہے ہر شخص کے دل میں۔ جو گدڑی کو کھولنا نہیں گدڑی نہیں، لفظ بولا میں نے، ہر دی گٹھڑی لال، ہر دی گٹھڑی لال، جو نہ جانے کھولن او رہے گنگال۔ اس گٹھڑی میں ہر شخص کے ایک اللہ نے لال رکھا ہے، مراد عشق الہی ہے، لیکن جو گٹھڑی کو کھولنا نہیں جانتا وہ سمجھتا میرے پاس کچھ نہیں، جو کھول لے گا اس کو بس اس کے عشق ظاہر ہو جائے گا۔ اس کے اندر ہی سب کچھ ہے، باہر سے نہیں کوئی شاتی، اللہ نے اس کے اندر ہی سب کچھ، الہما فجورہا و تقواہا، قرآن پاک میں اس کے اندر ہی سب کچھ رکھا ہے، لیکن جو کھول لے اللہ پاک کے ذکر سے، اہل ذکر کی صحبت سے، جو کھول لے گا اس کا عشق ظاہر ہو جائے گا، وہ اللہ والا بن جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بعضوں کو تو جلدی ہی کام ہو جاتا ہے اور بعضوں کو کافی وقت لگتا ہے۔ جو وقت لگاتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں، لگے رہتے ہیں، اللہ اللہ کے نام کو جپتے رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک دن اللہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک بہت کریم ہے، کسی کی محنت کو کبھی ضائع نہیں کرتے، تھوڑی محنت پر زیادہ دینے کے عادی ہیں، وہ تو بے محنتوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔
حتیٰ کہ جو لوگ مانگتے بھی نہیں ان کو بھی عطا کر دیتے. ایک قصہ یاد آیا مجھے. ایک بزرگ ہوئے ہمارے مولانا مظفر حسین کاندلوی، یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا فضائل اعمال والے، ان کے اوپر قریبی اعزاء میں سے ایک پشت اوپر ہے. مولانا بتاؤ کیا نام لیا؟ مولانا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ. سفر کیا کرتے جیسے کہتے سیلانی بزرگ ہوتے ہیں، بعض بیٹھے رہنے والے اور بعض پھرتے چلتے پھرنے والے. ان چلنے پھرنے والے بزرگوں میں سے تھے. اللہ اکبر. سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں پہنچے. ایک مسجد دیکھی، چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی ہے کسی کی زمین میں. اس میں گئے. مسجد گرد و غبار سے اٹی پڑی تھی. اندازہ ہوا یہاں کوئی نماز پڑھنا نہیں آتا، اور یوں ہی کیفیت تھی. بعض زمیندار لوگ اپنی زمینوں میں مسجد بناتے ہیں صرف اس لیے کہ کبھی کوئی مہمان نمازی بھی آ سکتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتے. ایسی تھی مسجد وہ. اللہ. مسجد کے اندر گئے، مسجد کی صفائی کی. صفائی کر کے 2 نفل پڑھے. باہر گئے، نکلے. 2 آدمی زمین کاشت کر رہے تھے، ہل چلا رہے تھے. ان کے پاس پہنچے. انہیں فرمایا کہ بھائی دیکھو یہ آپ کے قریب اللہ کا گھر بنا ہوا ہے، تم نماز پڑھا کرو، تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا. نماز بخشش کا سامان ہے کہ نہیں؟ حدیث کے مطابق جب لوگ حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا بلا حساب جنت میں داخل. 5 وقت کی نماز بہت بڑی چیز. اللہ ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق. اپنی مرضیاں چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے مطابق پڑھیں. بے توجہی بے دھیانی چھوڑ کر خشوع خضوع سے پڑھیں. اچھی نماز پڑھیں، اسی درجے کا ثواب ملتا ہے. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی. مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی بزرگ گزرے. محدث بھی تھے، اللہ والے بھی تھے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی 2 دفعہ ان کی خدمت میں گئے حاضری دینے کے لیے، زیارت کے لیے. کہتے ہیں ایک حاضری کے موقع پر مجھے خلوت میں لے گئے تو فرمانے لگے مولوی اشرف علی بات بتانے کی تو نہیں ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں. عرض کی جی حضرت فرمائیں. فرمایا جب میں نماز پڑھتا ہوں سجدے میں جاتا ہوں، زمین پہ سر رکھا ہوتا ہے، میں محسوس کرتا ہوں اللہ میاں نے اپنا ہاتھ میرے سر پر پھیر دیا. ایسی محبت کی نماز پڑھتے تھے. اللہ ہماری نمازوں کو صحیح کر. نماز ہی بہت بڑا عمل ہے بشرطے کہ وہ صحیح ہو جائے. تو ان کو کہا بھی تم نماز پڑھا کرو، تمہاری بخشش کا سامان ہو جائے گا. ان کاشتکاروں نے کہا جی مول صاحب ہم تو پڑھ لیں گے، لیکن سامنے وہ ڈیرے میں خان صاحب بیٹھا ہے، یہ ساری زمینیں اس کی ہیں، باقی لوگ اس کے مزارے ہیں، اسی نے مسجد بنائی ہے اور کبھی مسجد کے قریب نہیں آیا. برے کاموں میں شراب اور زنا میں پڑا ہوا ہے. اس کو جا کے کہو اگر وہ نمازی بن گیا تو ہو سکتا ہے علاقے کے بہت سے لوگ نمازی بن جائیں. وہ دنیاوی اعتبار سے بڑا ہے، لوگ اس کے مزارے. حضرت خان صاحب کے پاس چلے گئے. خان صاحب کا مطلب خان صاحب پٹھان نہیں، مولانا دلاور خان کے علاقے کے پٹھان نہیں. خان صاحب کہتے ہیں راؤ صاحبان کو. راؤ صاحبان راجپوت راؤ، ان کو خان صاحب کہتے ہیں، وہ راؤ تھا. وہ خان صاحب کے پاس چلے گئے تو اس دیکھا فاحشہ عورتیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی. حضرت خان صاحب کو سلام کیا، اس کے پاس بیٹھ کے کچھ گفتگو شروع کی. گفتگو کے دوران کہا خان صاحب یہ آپ کی زمین میں مسجد بنی ہوئی ہے، اس میں نماز پڑھا کرو، آپ دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں،
ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ نمازی بن جائیں تو آپ کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے گا۔ وہ کہتا مولوی صاحب میں نماز نہیں پڑھوں گا، صاف کہہ دیا۔ یہ دو کام شراب اور زنا وغیرہ یہ مجھ سے چھوٹتے نہیں ہیں۔ کون غسل کرے، کون وضو کرے، کون کپڑے بدلے، یہ لمبے دھندے مجھ سے نہیں ہوتے، اس لیے میں نہیں نماز پڑھ سکتا۔ اولیاء اللہ کی تبلیغ کا اپنا رنگ ہوتا ہے۔ حضرت خان صاحب تم یوں ہی پڑھ لیا کرو، بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر کپڑے بدلے یوں ہی پڑھ لیا کرو۔ یہ اللہ والے جو بات کرتی ہیں زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں، ان کے اندر جو ہدایت کا آفتاب ہے اس کی کرنیں پڑتی ہیں۔ زبان سے اس نے کہا کہ ایسے ہی پڑھ لیا کرو تو اس کے دل پر اثر ہو گیا۔ کہنے لگا مولوی صاحب آپ نے تو نماز آسان کر دی، اگر ایسے پڑھنے کی اجازت دیتے ہو تو میں پڑھ لوں گا۔ فرمایا تم پڑھ لیا کرو۔ یہ بات کر کے حضرت دور نکل کے چلے گئے۔ دور جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، آنسو بہائے، اللہ پاک سے عرض کی کہ اے اللہ میں نے الٹی سیدھی بات خان صاحب کو کہہ دی ہے، اب اس کے دل میں ہدایت ڈالنا آپ کا کام ہے۔ اور سن بھی رہے اللہ پاک میں نے الٹی سیدھی بات خان صاحب کو کہہ دی ہے، اب اس کے دل میں ہدایت ڈالنا آپ کا کام ہے۔ دعا مانگ دی خان صاحب کے لیے۔ ادھر ظہر کا وقت ہوا، خان صاحب کو نماز کا وعدہ یاد آیا کہ میں نے مولوی صاحب سے وعدہ کیا تھا نماز پڑھنے کا، وعدہ تو کیا تھا یوں ہی پڑھنی، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں پر بڑے ہی مہربان ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنی صفت ذکر کی، ارحم الراحمین۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ، حضرت حکیم الامت مولانا شیخ تھانوی دونوں بزرگوں نے اپنے اپنے ترجمے میں تفسیر میں اس کا ترجمہ کیا ہے، سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ اللہ کی ذات سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان۔ بندے خواہ کتنے دور بھاگے، مخالفت کریں، اللہ ان پر بھی رحمت دیتے، کسی کو پھر بھی بھوکا نہیں مارتے۔ کیمولس دہریہ جو وجود الہی کے منکر ہیں ان کو بھی سب کو دے رکھا دیا گیا اللہ پاک۔ اللہ کو نام ماننے والوں کو بھی دیتے اللہ پاک۔ تو خان صاحب نے وعدہ تو کیا تھا کہ یوں ہی پڑھنی ہے بغیر غسل وغیرہ کے۔ اب اللہ نے خان صاحب کے دل میں ایک بات ڈالی۔ خان صاحب اپنے آپ سے کہتے ہیں تیری زندگی کی پہلی نماز ہے، کم از کم یہ تو پاک ہو کے پڑھ۔ یہ کس نے کہلوایا؟ اللہ کی ذات پاک، ان کی مہربانی۔ کہتا ہے تیری زندگی کی پہلی نماز ہے، کم از کم یہ تو پاک ہو کے پڑھ لے۔ غسل کیا، کپڑے بدلے، آگے مسجد، اور جیسی نماز آتی تھی پڑھ ڈالی ظہر کی۔ اللہ کا کرم یوں ہوا پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب ہو گیا۔ ہر عمل کا ایک نور ہے، جس نور کی وجہ سے لوگ بہت بڑی بڑی عبادتیں مشقتیں کر لیتے ہیں۔ کان عثمان یقرأ القرآن برکعۃ، ترمذی شریف میں ہے کہ سیدنا عثمان غنی تہجد کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ اللہ، یہ اس نور کی برکت ہے جو عمل کا نور ہے۔ تو خان صاحب کو زندگی کی پہلی نماز میں نماز کا نور نصیب ہو گیا۔ ایسی تسکین ملی دل کو، ایسا سکون ہوا، زندگی بھر کی عیاشی میں ایسا سکون نہیں پایا تھا۔ آنکھیں کھل گئی کہ سکون قلبی اسے کہتے ہیں۔ خان صاحب کی شادی کو 10 سال ہوئے تھے، بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، ان فاحشہ عورتوں کے پاس رہتے تھے ڈیرے میں۔ نماز کی برکت کیا لیں تو بھی ٹھیک ہے، ان بزرگوں کی برکت کیا لیں، اصل میں اللہ کا فضل کہیں۔ خان صاحب آج گھر چلے گئے، بیوی پہ نگاہ پڑی، اس کی محبت دل میں آئی۔ میاں بیوی کی محبت اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ کیا خیال ہے؟ ارد گرد کی غلط محبتیں ان پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ تو خان صاحب نے بیوی کو دیکھا، دل میں اس کی محبت آئی،
دل خوش ہو گیا، باہر نکلے۔ یہ جو محبت ہے میاں بیوی کی، اس کے بارے میں ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی اکٹھے لیٹے ہوئے ہیں، ناراضگی ہو گئی، ایک نے منہ اس طرف کر لیا، ایک نے رخ اس طرف پھیر لیا، دونوں پر ساری رات لعنت برستی ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا، جب میاں بیوی ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اللہ میاں دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تعلق اللہ کو بہت پسند ہے۔ خان صاحب باہر آئے، ان عورتوں کو بھگا دیا کہ دفع ہو جاؤ، کسی کو دوبارہ یہاں آنے کی اجازت نہیں۔ اللہ پاک نے خان صاحب کو زنا سے شفا بخشی، پاکیزگی عطا کر دی۔ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے۔ جب ادھر سے نفرت ہوئی تو شراب سے بھی نفرت ہو گئی، شراب بھی چھوٹ گئی۔ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہیں ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو کہ شراب تو نہیں چھوٹتی، ہم تو 20 سال سے پی رہے ہیں، ہم تو 20 سال سے پی رہے، کبھی چھوٹی نہیں۔ اس لیے چھوٹی کہ تم نے چھوڑنے کی نیت نہیں کی، تم صحیح نیت کرو تو انشاءاللہ چھوٹ جاتی۔ اس پر ایک قصہ کر دوں، تسی نہیں بول بس کر دو۔ ہندوستان میں ایک قصبہ ہے، دیکھو یہ نام اس کا گمتھلا، گمتھلا راجپوت برادری اس علاقے میں کافی رہتی تھی۔ تو وہاں کے نواب صاحب تھے، نواب تصدق حسین راجپوت تھے۔ کیا نام تھا؟ نواب تصدق حسین۔ وہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے پاس آئے۔ چھوٹے لوگ تو نہیں جانتے ہیں کہ بڑے لوگ جانتے ہیں، قریبی بزرگ گزرے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری، سن 62 میں ان کے انتقال ہوا ہے۔ ان کے شیخ کا نام ہے شاہ عبد الرحیم رائے پوری۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ کے پاس یہ نواب تصدق حسین آئے، کہنے لگے حضرت میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، مرید ہونا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے، شراب نہیں چھوڑ سکتا، شراب کی اجازت ہے تو بیعت کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ لگاؤ شراب سے اتنا زیادہ، جیسے پہلے عرض کیا کہ اولیاء اللہ کا رنگ اپنا ہوتا، فرمایا ٹھیک ہے بیعت کر لو۔ تو بظاہر تو شراب کی اجازت دینا ٹھیک نہیں نہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک لمحہ میں اصلاح کر دی، ایسا نہیں ہوتا، تدریجاً آہستہ آہستہ اصلاح ہوتی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے تھے کہ حضور میں اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، زنا نہیں چھوڑ سکتا، اس کی اجازت ہوگی تو میں کلمہ شریف پڑھتا ہوں۔ اور میں ٹھیک ہے پڑھ لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اس کا اسلام قبول کر لی، اللہ اور اس کو اور کو تلقین فرمائی، اور جاتے وقت ایک بات فرمائی، ہاں بس ٹھیک ہے اتنی بات ہوئی، وہ بیعت ہو کے چلا گیا، اسلام لے آیا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کئی دنوں کے بعد حضور نے مجھے اپنے پاس بلایا، قریب بٹھایا اور بڑے حسین انداز سے گفتگو شروع کی۔ آپ کو پتہ ہی ہے حضور کے سارے انداز ہی حسین تھے، حسین نہیں حسین ترین تھے ماشاءاللہ۔ اس گفتگو کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کہی کہ بھئی اگر کوئی شخص تمہاری بیوی کو چھیڑے، تمہاری بہن کی طرف ہاتھ بڑھائے، تمہاری بیٹی کا دوپٹہ کھینچے، ایسے کچھ الفاظ کہے، تو انہوں نے غیرت میں کہا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر، غیرت کے جملے بولے۔ کہ جب میں یہ غیرت کے جملے بول چکا تو مجھے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس عورت سے تمہارا تعلق ہے وہ کسی کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بہن ہے۔ اسی طرح اس کا احترام ضروری ہے جس طرح اپنی بیٹی و بہن کا ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دل ہمیشہ کے لیے زنا سے پاک ہو گیا، بس ختم۔ اس لیے اسلام میں تدریج ہے، تدریج
آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ نے نواب تصدق حسین کی بیعت قبول کر لی اور بظاہر شراب کی اجازت دے دی۔ چلے گئے نواب صاحب، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ شراب پینے کا وقت آیا، پہلے ڈیرے میں لوگوں کے سامنے پیتے تھے، اب شراب اٹھا کر کمرے میں چلے گئے، پینے لگے تو دیکھا شاہ عبد الرحیم کھڑے ہیں، یوں ہاتھ کیا ہوا ہے کہ مت پیو۔ دوسرے کمرے میں گئے، وہاں بھی ایسے ہوا، شاہ عبد الرحیم کھڑے ہیں، یوں ہاتھ کیا ہوا ہے۔ کئی کمرے تبدیل کیے، پھر خیال کیا غسل خانہ کوئی اچھی جگہ نہیں ہے، وہاں جا کے پی لوں۔ غسل خانے میں گئے، دیکھا وہاں بھی شاہ صاحب کھڑے ہیں، یوں ہاتھ کیے ہوئے۔ تو راؤ تھے، راؤ برادری سخت بھی ہوتی تھوڑی سی، پتہ آپ راؤ برادری سخت بھی ہے نا، براڑے راجپوت۔ بوتل زور سے ماری، دیوار پہ توڑ دی، شراب کی بوتل دیوار میں ماری، اور ساتھ کہنے لگے یوں کہتے ہو کسی کے سامنے نہیں پینی، یوں کہو پینے نہیں دینی ہے۔ فرماتے ہیں پھر موت تک شراب کا قطرہ میرے لبوں تک نہیں پہنچ سکا۔ اللہ پاک نے بالکل شفا دے دی۔ اس لیے شراب بھی چھوٹ سکتی ہے، نشہ بھی چھوٹ سکتے ہیں۔ یہ جہاز جو پڑے ہوتے ہیں فٹ پاتھوں پر، یہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، ذرا ارادہ کریں شراب، بھنگ، چرس، فیم، ہیروئن، ہر شے چھوٹ سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کل مسکر حرام، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز حرام ہے، خواہ کوئی ہو۔ افیون بھی حرام، بھنگ بھی حرام، چرس بھی حرام، ڈوڈے بھی حرام، اور ہیروئن بھی حرام، اور شراب تو قطعی حرام۔ سمجھیں، چھوڑنی چاہیے چیزیں۔ پتہ ہے شراب کا اور ان نشوں کا نقصان کیا ہے؟ نشے کا عادی مرتے وقت کلمہ شریف سے محروم مرے گا، اور جو مسواک کا عادی ہے، مسواک کرتا سنت سمجھ کے، اس کے بعد لکھا کہ جب اس کی موت کا وقت آئے گا اللہ میاں اس کی زبان پر کلمہ شریف جاری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ بس کریے، اچھا چلو ٹھیک، بس ختم کر دیں، بات تھوڑی جی مکمل کر لوں۔ بس جلدی آپ کی جان چھوڑنے والے یہ کہتے بس کرو، واقعی سب نے آرام کرنا ہے، اسی تو ویلے فری چاہیے، تسی کم کر دیا سو ڈیوٹیوں میں دینیاں تسی پھر کم موقع ملے گا، آج بیٹھے تو پھر بھی بیٹھے انشاءاللہ۔ اللہ تاری زندگی رکھے، ساری زندگی رکھے، کہتے یار زندہ صحبت باقی، ویسے بھی امیدوں پر دنیا قائم۔ ایسے جگر مراد آبادی ایک شہر گزرا ہے، میں پورا واقعہ نہیں عرض کرتا، مختصر کرتا ہوں۔ وہ استانوی رحمہ اللہ کے پاس گئے، حضرت کی زیارت کی۔ استانوی تو بہت بڑے اللہ والے تھے، چہرے پر جلال و جمال الہی کے آثار تھے، انوار و تجلیات تھے، دیکھ کر فریفتہ ہو گئے۔ جگر کہتا حضرت مجھے بیعت کر لو، توبہ کرا لو۔ حضرت نے توبہ کرا دی۔ توبہ کے بعد کہتا ہے حضرت میرے لیے 4 دعائیں کر دو۔ 4 دعائیں کیا دعا کروں؟ ایک یہ دعا فرما دیں میری شراب چھوٹ جائے، بہت شراب پیتا تھا۔ دوسری یہ کہ میں نمازی بن جاؤں۔ تیسری یہ کہ میں مکہ شریف مدینہ شریف حاضری دے لوں۔ چوتھی یہ کہ جب موت کا وقت آئے زبان پر کلمہ شریف جاری ہو جائے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھا کر 4 دعائیں کر دی۔ جگر گھر آ گئے، شراب چھوڑ دی، زیادہ پیتا تھا، یکدم چھوڑی، بیمار ہو گیا۔ سمجھایا بجھایا گیا، کہتے نہیں توبہ کر لی ہے، توبہ کو توڑ نہیں سکتا۔ طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، بیماری بڑھ گئی، نقاہت زیادہ ہو گئی، موت کے کنارے جگر صاحب پہنچ گئے۔ ڈاکٹروں نے کہا ہم وارننگ دیتے ہیں کہ آپ کی موت یقینی ہو رہی، اگر بچنا ہے تھوڑی بہت پی لو، ایسا ایسا چھوڑو، یکدم چھوڑنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ جگر نے اس کا جواب بہت خوب دیا۔ جگر نے کہا آپ لوگ مجھے موت سے ڈراتے ہو، شراب پینے سے میرے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور میں اللہ کو ناراض کر کے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ موت آتی ہے تو آئے، شراب نہیں آ سکتی۔ چھوٹ گئی، صحت دے دی اللہ کی ذات پاک نے، سب کچھ تو اس کے اختیار میں ہے نا،
سب کچھ اس کے اختیار میں، بیماری بھی، صحت بھی، ہر چیز۔ درخواست لکھی حج کے لیے، قبول ہو گئی، وہاں چلے گئے، مکہ شریف مدینہ شریف تقریباً 6 مہینے رہے، 6 مہینے واپس آ گئے، پختہ نمازی ہوئے، بڑے پارسائی کی زندگی گزاری، نشے کے کبھی قریب نہیں گئے، اور جب موت کا وقت آیا تو زبان پر کلمہ شریف تھا، لوگوں کو گواہ کر کے اونچی آواز سے کلمہ شریف پڑھ کے فوت ہوئے، چاروں دعائیں ہوئے۔ تو شراب چھوٹ گئی؟ چھوٹ گئی۔ یہ بات کہتے ہیں حضرات کہ واقعہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی صحبت سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں کیا بات کر رہا تھا؟ نواب راؤ صاحب کی کر رہا تھا۔ راؤ صاحب کو زنا سے بھی شفا ہو گئی اور راؤ صاحب کو شراب سے بھی نفرت ہو گئی۔ یاد ہے واقعہ شروع کیا تھا۔ اور راؤ صاحب پکے نمازی ہوئے، پکے نمازی، ان کی وجہ سے بہت سے مزارع علاقے کے لوگ نمازی ہو گئے۔ جو مسجد بالکل خالی اور ویران تھی وہ نمازیوں سے بھر گئی، قرآن ہو رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی۔ یہ لکھا ہے ساتھ کہ خان صاحب اس قصے کے 25 سال بعد تک زندہ رہے اور 25 سال میں کبھی تہجد بھی قضا نہیں ہوئی۔ اللہ ہم سب کو تمام گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، آخرت بھی اچھی فرما۔ ہاں جی بھائی لیاقت، اور کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے؟ 11 جنم